لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله وأما الذين استنكفوا واستكبروا فيعذبهم عذابا أليما ولا يجدون لهم من دون الله وليا ولا نصيرا يا أيها الناس قد جاءكم برهان من ربكم وأنزلنا إليكم نورا مبينا فأما الذين آمنوا بالله واعتصموا به فسيدخلهم في رحمة منه وفضل ويهديهم إليه صراطا مستقيما۔ مسیح کبھی اس بات کو عار نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے ہوں، اور نہ مقرب فرشتے اس میں کوئی عار سمجھتے ہیں، اور جو شخص اپنے پروردگار کی بندگی میں عار سمجھے اور تکبر کا مظاہرہ کرے تو وہ اچھی طرح سمجھ لے کہ اللہ ان سب کو اپنے پاس جمع کرے گا۔ پھر جو لوگ ایمان لائے ہوں گے اور انہوں نے نیک عمل کیے ہوں گے ان کو ان کا پورا پورا ثواب دے گا اور اپنے فضل سے اس سے زیادہ بھی دے گا، اور ان کو رہے وہ لوگ جنہوں نے بندگی کو عار سمجھا ہوگا اور تکبر کا مظاہرہ کیا ہوگا تو ان کو دردناک عذاب دے گا، اور ان کو اللہ کے سوا اپنا کوئی رکھوالا اور مددگار نہیں ملے گا۔ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی کھلی دلیل آ چکی ہے، اور ہم نے تمہارے پاس ایک ایسی روشنی بھیج دی ہے جو راستے کی پوری وضاحت کرنے والی ہے۔ چنانچہ جو لوگ اللہ پر ایمان لائے ہیں اور انہوں نے اسی کا سہارا تھام لیا ہے، اللہ ان کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل کرے گا اور انہیں اپنے پاس آنے کے لیے سیدھے راستے تک پہنچائے گا۔ پچھلی آیات میں اللہ تبارک و تعالی نے عیسائیوں کے عقیدوں کی تردید کی تھی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں، خدائی میں شریک قرار دیتے ہیں، اس کی تردید فرمائی۔ اور اب اس عقیدے کی جو بنیادی وجہ تھی، جیسے پہلے کی ذکر کیا گیا، کہ وہ غلو تھا ان کی محبت میں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم، تکریم اور محبت میں وہ حد سے بڑھ گئے تھے۔ کیوں بڑھ گئے تھے؟ وہ در حقیقت ایک غلط فہمی تھی جس کا ان آیات میں ازالہ کیا گیا ہے۔ غلط فہمی یہ تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام یا بالفاظ دیگر مسیح علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک عظیم نعمت تھے جو بنی اسرائیل کے اوپر نازل فرمائی گئی، اور ان کی ایک طرف تو پیغمبرانہ عظمت تھی اور دوسری طرف ان کی معجزانہ پیدائش تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بالکل غیر معمولی طریقے پر دنیا میں بھیجا بغیر باپ۔ تو اس وجہ سے وہ اس غلط فہمی میں مبتلا ہوئے کہ یہ جو غیر معمولی طور پر آئے ہیں تو یہ انسان نہیں ہو سکتے، بندے نہیں ہو سکتے، ان کی عظمت کا تقاضا یہ ہے کہ ان کو خدا کہا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرمانا چاہتے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ کسی کی سب سے بڑی عظمت، انسان کی سب سے بڑی عظمت یہ ہے کہ وہ اللہ کا بندہ بن جائے، اس سے بڑی کوئی عظمت نہیں ہو سکتی۔ انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ بندگی کرے، اللہ کا بندہ بنے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کے احکام کی مکمل پیروی کا اقرار کرے اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور مسکنت کا اظہار کرے۔ یہ انسان کی سب سے بڑی عظمت ہے۔ چنانچہ مسیح علیہ السلام
سے اگر پوچھا جائے کہ بھئی تم بندے بننا چاہتے ہو یا خدا بننا چاہتے ہو، تو یقیناً وہ کبھی بھی بندہ بننے سے کوئی اعراض نہیں کریں گے، ان کے دل میں کبھی آر نہیں ہوگی کہ میں بندہ کیوں بنوں۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح کبھی اس بات کو آر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے بنے یا اللہ کے بندے ہوں، اس لیے کہ وہ جانتے ہیں کہ سب سے بڑی معراج انسان کی جو ہے وہ بندگی ہے، اللہ کا بندہ بننا، خدا بننا نہیں ہے۔ خدا تو اگر کوئی بنے گا تو مصنوعی خدا ہوگا، خدا تو ایک ہی ہے، لیکن انسان کی معراج یہ ہے کہ وہ بندہ بنے۔ چنانچہ جب نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کے لیے تشریف اللہ تعالیٰ نے بلایا تو اس کا ذکر جب قرآن کریم میں فرمایا ہے تو وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بندے کا لفظ استعمال کیا، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام۔ دوسری جگہ تو اتنی تعریفیں ہیں، انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ آگے بھی ایک طرح سے استعارہ آ رہا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن جہاں معراج پر لے جانے کا اتنا عظیم واقعے کا ذکر فرمایا تو وہاں لفظ نہ بشیر ہے، نہ نذیر ہے، نہ رسول ہے، نہ نبی ہے، نہ سراج ہے، نہ منیر ہے، عبدہ، کہ اللہ اپنے بندے کو لے گیا۔ معلوم ہوا کہ معراج انسان کی یہ ہے کہ وہ بندہ بن، تو اس لیے فرماتے ہیں کہ غلط فہمی تمہیں ہو رہی ہے کہ معاذ اللہ حضرت مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بندہ قرار دینے سے ان کی کوئی توہین ہوگی یا ان کی کوئی شان میں کمی آئے گی۔ وہ تو خود کبھی بھی اس بات کو آر نہیں سمجھ سکتے کہ وہ اللہ کے بندے بنے، اور وہ تو پھر بھی بشر تھے۔ ملائکہ جو مقربین ہیں، اللہ تعالیٰ کے مقرب فرشتے ہیں، وہ بھی باوجود اپنے فرشتہ ہونے کے، جن سے کبھی کوئی غلطی سرزد ہو ہی نہیں سکتی، اس کے باوجود وہ اپنے آپ کو اللہ کا بندہ ہی سمجھتے ہیں، اور بندہ سمجھنے میں وہ کوئی عار نہیں سمجھتے۔ اور اللہ آگے تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَسْتَنْكِفْ عَنْ عِبَادَتِهِ وَيَسْتَكْبِرْ، جو اللہ کی بندگی سے عار سمجھے اور بندگی میں عار سمجھے اور تکبر سے کام لے، تو کیا ہوگا؟ بس اتنی بات سمجھ دو، فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ اکٹھا جمع کریں گے حشر کے میدان میں۔ اب یہاں یہ نہیں فرمایا فوری طور سے کہ وہاں جمع کر کے ہم ان کے ساتھ کیا معاملہ کریں گے، کیا سزا دیں گے، لیکن یہاں اشارہ اس طرف ہے کہ جب آدمی بدعملی کے ساتھ اور کفر کے ساتھ اور استنکاف کے ساتھ، کہ یعنی اللہ کی بندگی میں عار سمجھنے کے ساتھ جب کوئی شخص زندگی گزارے گا تو اس کا لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہوگا وہیں جمع، اور جب وہاں پر جمع کیا جائے گا ایسے آدمی کو تو ظاہر ہے کہ اس کا انجام برا ہوگا، عذاب کا ہوگا، سزا کا ہوگا۔ فَسَيَحْشُرُهُمْ إِلَيْهِ جَمِيعًا، تو ان سب کو اللہ تعالیٰ وہیں پر جمع کرے گا۔ پھر کیا ہوگا جمع کرنے کے بعد؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور انہوں نے نیک عمل کیے ہیں، فَيُوَفِّيهِمْ أُجُورَهُمْ، تو باری تعالیٰ ان کو ان کے اجر پورے پورے دے گا، وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ، اور اپنے فضل و کرم سے کچھ زیادہ بھی دے گا۔ یہ مفہوم قرآن کریم نے کئی جگہ استعمال فرمایا ہے۔ ایک طرف تو فرمایا کہ ہم تمہارا اجر پورا دیں گے، اجر بھی دنیا کا اجر نہیں، دنیا کا اجر جو ہے وہ محدود ہوتا ہے اور متناہی ہوتا ہے، وہ آدمی کی اپنی بساط، سوچ کی بساط جو ہے وہ اس تک پہنچتی ہے،
اس سے زیادہ وہ تصور نہیں کر سکتا کہ مجھے کتنا اجر ملنا چاہیے۔ جیسے ایک بچہ ہوتا ہے، اس کو بسا اوقات یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون سا کتنے روپے زیادہ ہوتے ہیں کتنے، اس کی منتہائے نظر جو ہے وہ 20 روپے 40 روپے 50 روپے ہوتی ہے۔ تو اگر اس سے پوچھا جائے تو کہ بھئی تم کتنا مانگو، تو اس کے خیال میں جو سب سے زیادہ عدد ہوگا وہ اپنی طرف سے مانگے گا کہ مجھے 50 روپے دے دو، جو 100 روپے دے دو۔ لیکن اس نادان کو یہ پتہ نہیں ہے کہ یہ 100 اور 50 کوئی حقیقت نہیں رکھتے۔ جب دینے والا مشفق باپ دے گا تو وہ اس سے کہیں زیادہ دے گا۔ تو اجر یہاں پر جو ہم سمجھ رہے ہیں، اجر تو کوئی حقیقت نہیں، ایسے جیسے بچہ کچھ تعداد میں روپے مانگے یا پیسے مانگے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں جو اجر قرار دے رکھا ہے وہ ہماری سوچ سے بالا تر ہے، جس کے بارے میں یہ فرمایا گیا کہ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، کہ اس کو آج تک کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں، اور کسی بشر کے دل پر اس کا خیال بھی نہیں گزرا۔ یہ تو اجور ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجر ہے، ایسا ہے۔ پھر باری تعالیٰ فرماتے ہیں ہم اس سے اپنے فضل سے اس پر اور زیادہ دیں گے۔ اول تو اجر ہی ہمارے تصور سے بالا تر ہے، پھر اس اجر کے اوپر کچھ اور دیں گے۔ یہ کئی جگہ یہ مضمون قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے، للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، جن لوگوں نے اچھے کام کیے ان کو اچھا ثواب ملے گا اور کچھ اور ملے گا، اور لہم فیہا ما یشاؤون ولدینا مزید، کہ جنت میں جو چاہیں گے ملے گا، جو تمہارے دماغ میں آئے گا مانگو ملے گا، لیکن ولدینا مزید، ہمارے پاس کچھ اور بھی ہے۔ اس کچھ اور کے ابہام میں جو لذت ہے اور اس کے اندر جو ایک انعام کا عجیب مظاہرہ ہے وہ بیان سے باہر ہے۔ یعنی ایسی چیز ہے جو ہم تمہیں بیان کریں گے تو تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گی، اور ایسی چیز ہے کہ ہمارے الفاظ اس کو محصور کر نہیں سکتے، بے انتہا چیز ہے۔ تو فرمائے وزیدہم من فضل، ان کو اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے اپنے فضل سے بہت زیادہ دے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ اسْتَنكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا، اور جنہوں نے بندگی کو عار سمجھا تھا اور تکبر سے کام لیا تھا، فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، تو ان کو اللہ تعالیٰ دکھ دینے والا عذاب دے گا۔ وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچنے کے لیے کوئی نہ مددگار پائیں گے اور نہ کوئی کارساز پائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کا عذاب آئے گا تو کوئی تمہیں وہاں سے بچا نہیں سکتا، تمہارا باپ، تمہارا استاد، تمہارا شیخ، تمہارا مربی، تمہارے دوست، تمہارے عزیز، تمہارے اقارب، کچھ نہیں، کوئی نہیں بچا سکتا۔ لہذا اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الناس، اب سارے انسانوں کو بیک وقت خطاب ہے، جس میں مسلمان بھی داخل ہے اور غیر مسلم بھی، کہ قد جاءکم برہان من ربکم، اب تمہارے پاس تمہارے پروردگار کی طرف سے کھلی کھلی دلیل آ گئی ہے۔ وانزلنا الیکم نورا مبینا، اور ہم نے تمہارے اوپر ایک ایسا نور، ایسی روشنی بھیج دی ہے جو راستے کی پوری وضاحت کرنے والی۔ دو چیزیں ذکر فرمائی، ایک برہان اور ایک نور مبین۔ تو برہان اصل میں کہا جاتا ہے ایسی دلیل کو جو انتہائی مضبوط ہو اور اس کو رد کرنے کا کوئی راستہ نہ ہو، ورنہ دلیل کا لفظ اس قرآن میں آیا ہے، اور اسی طرح حجہ بھی دلیل کو کہتے ہیں، وہ بھی قرآن کریم میں آیا ہے۔ لیکن یہاں جو لفظ استعمال فرمایا گیا برہان،
برہان ایسی دلیل کو کہتے ہیں جس سے اپنا مدلول یعنی جس چیز کی وہ دلیل ہے وہ بالکل واضح علم نشرح ہو کر سامنے آ جاتی، اس کو برہان کہتے ہیں۔ تو ایک بار ہم نے تمہارے پاس برہان بھیجا ہے اور ایک نور مبین بھیجا ہے، یعنی ایسی روشنی جو وضاحت کرنے والی ہے۔ تو برہان سے مراد قرآن کریم۔ قرآن کریم بذات خود ایک ایسی عظیم دلیل ہے جس کو رد کرنا ممکن نہیں، تو یہ تو برہان ہے۔ پھر فرمایا نورم مبینہ، ہم نے تمہارے پاس ایک روشن کرنے والا، وضاحت کرنے والا نور بھیجا ہے یا روشنی بھیجی ہے۔ اس سے مراد بظاہر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی۔ ایک طرف قرآن ہے، لیکن قرآن بغیر نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے صحیح طریقے سے نہ سمجھا جا سکتا ہے، نہ صحیح طریقے سے اس پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اس کی مثال دوسری جگہ بھی فرمایا لقد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، وہاں کتاب کے ساتھ مبین ہے اور نور کو الگ بیان فرمایا ہے۔ اشارہ بظاہر اس طرف ہے واللہ سبحانہ وعالم کہ اگر کسی انسان کے پاس ایک بہت واضح کتاب ہو جس میں سب کچھ لکھا ہوا ہے، کتاب تو ہے لیکن کتاب سے استفادے کے لیے کئی طرح کی روشنیوں کی ضرورت ہے۔ ایک اس کے آنکھ میں روشنی ہو، اگر آنکھ میں روشنی نہیں ہے، کتاب سامنے رکھی بڑی اعلیٰ درجے کی کتاب ہے لیکن روشنی آنکھ میں نہیں ہے تو وہ اس کتاب سے کیسے فائدہ اٹھا سکتا ہے؟ دوسری روشنی کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر آنکھ میں روشنی بھی ہو تو ماحول میں روشنی ہو۔ اگر کتاب بڑی اعلیٰ درجے کی سامنے رکھی ہے، میری آنکھوں میں بھی روشنی ہے لیکن کمرے میں اندھیرا ہے، تو میں اس کتاب سے فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ اسی طرح قرآن جو ہے وہ بڑی عظیم کتاب ہے، جو برہان ہے، جو مبین ہے بذات خود اور آسان ہے۔ لقد یسرنا القرآن للذکر فہل من مدکر، لیکن اس کے صحیح طور پر سمجھنے کے لیے نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور چاہیے، آپ کی تعلیمات کی روشنی چاہیے۔ تو لہذا جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس قرآن کو ہم خود سمجھ لیں گے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر، آپ کی تفسیرات کے بغیر، آپ کی تشریحات کے بغیر، قرآن یہاں سے ان کی تردید کر رہا ہے کہ ویسے نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ نبی کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا نور آپ کے پاس نہ ہو۔ تو اس سے بات واضح ہو رہی ہے کہ قرآن کریم کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی روشنی میں ہی سمجھا جا سکتا ہے، الگ سے اگر سمجھنے کی کوشش کریں گے تو اس میں گمراہی کا اندیشہ ہے۔ پھر آگے فرمایا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ، اب جو لوگ کے ایمان لائے ہیں اللہ پر، وَاعْتَصَمُوا بِهِ، اور انہوں نے اسی کا سہارا تھام لیا ہے، تو کیا ہوگا؟ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ وَفَضْلٍ، تو اللہ تبارک و تعالی ان کو اپنے فضل اور رحمت میں داخل کرے گا۔ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، اور انہیں اپنے پاس آنے کے لیے سیدھے راستے تک پہنچا دے گا۔ یہاں دیکھنے کی بات یہ ہے کہ ذکر ان کا ہو رہا ہے جو ایمان بھی لائے ہیں اور ساتھ میں اللہ تبارک و تعالی کا سہارا بھی انہوں نے لے لیا ہے۔ تو کیا ہوگا؟ ان کے بارے میں فرمایا جا رہا ہے کہ ہم سیدھے راستے کی ان کو ہدایت دے دیں گے۔ یہاں غور کرنے کی بات یہ ہے کہ یہاں ایمان لانے کا ذکر ہے، یہاں عمل صالح کا ذکر نہیں، اور اس کی جگہ وَاعْتَصَمُوا بِهِ کا ذکر ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان لانے کے بعد ابھی صحیح طریقے سے اس کو چاہے دین کا پتہ بھی نہ ہو، دین کی تعلیمات کا پتہ بھی نہ ہو، لیکن وہ اللہ کا سہارا تھامے رکھے۔ کیا معنی؟ کہ ایمان لانے کے بعد
اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے مانگتا رہے کہ اللہ میں ایمان تو لے آیا ہوں، اب مجھے اپنی زندگی کے اندر راہ عمل بھی درست میری کر دیجئے. اور اس طرح وہ سہارا تھامے کہ میں ایمان لے آیا ہوں، اب میں کیا کروں، اب میں کس طرح آپ کی بندگی کا حق ادا کروں. تو اس کے لیے وہ باری تعالیٰ کا سہارا تھامتا ہے، یعنی اس کی طرف رجوع کرتا ہے کہ اللہ مجھے صحیح راستہ دکھا دیجئے. تو اس کا حکم کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو اپنی رحمت میں داخل کر لے گا اور فضل میں داخل کر لے گا، اور پھر اپنی طرف آنے کا، اپنے پاس آنے کا سیدھا راستہ بھی اس کو بتا دے گا. یہاں سیدھا راستہ بتانے کا ذکر بعد میں ہے، اور اپنے رحمت میں اور فضل میں شامل کرنے کا ذکر پہلے ہے. یعنی جو ہی بندہ ایمان لایا اور ایمان لانے کے بعد اللہ تعالیٰ کی طرف اسے رجوع کیا، ابھی چاہے اس کو نماز پڑھنی نہیں آتی، ابھی چاہے اس کو احکام شریعت کا علم نہیں ہے، لیکن ایمان لانے کے بعد اس نے فوراً اپنے اللہ سے رجوع کر لیا کہ یا اللہ میں ایمان تو لے آیا ہوں، اب اس کے تقاضوں پر عمل کی مجھے توفیق بھی عطا فرمائیے، اس کا علم بھی عطا فرمائیے. تو جب رجوع کر لیا تو سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں اس کو شامل کر لے گا اور فضل میں شامل کر لے گا کہ دیکھو یہ میرا بندہ ہے، مجھ پر ایمان بھی لے آیا ہے اور اب سیدھے راستے پر چلنا چاہتا ہے اور اس کے لیے مجھ سے رجوع کر رہا ہے. تو میں پہلے تو اس کو رحمت میں تو پہلے شامل کر لیا، اس کو اپنے فضل میں بھی شامل کر لیا. اور اس رحمت اور فضل کا ایک نتیجہ یہ بھی ہے کہ یہدیہم الیہ صراطا مستقیما، کہ پھر اس کو وہ صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما دے گا اور بتا دے گا کہ اس طرح تمہیں کام کرنا ہے. تو سبق ہمیں یہ مل رہا ہے کہ اگر ہم ایمان لانے کے بعد سیدھے اپنے لیے صراط مستقیم مانگنا چاہتے ہیں اور ایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا چاہتے ہیں، تو اس کا راستہ بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ سے مضبوط رشتہ قائم کریں دعا کے ذریعے، اس کے ساتھ اسی سے مانگیں کہ اللہ مجھے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرما. اسی لیے سورہ فاتحہ میں جو اصل مضمون ہے وہ یہی ہے.